لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد محترم المقام قابل احترام ہمارے اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف آوردہ مہمانان اعزام اور میرے ساتھی بھائیوں، آج کے اس جنگ آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، اب بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور نہ میری زبان میں یہ طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ آزادی سے لے کر آج تک کی تاریخ کو میں بیان کروں۔ امت مسلمہ کے فرزندوں، جو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا ہے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا ہے، لیکن حق پرستوں کے جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ ہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں جب کہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں دھوم دھام سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلام کی قربانی کا یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں جب مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کے واقعات سامنے آتی ہے تو دل سے خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہانہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے، جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی کے لیے اپنے لوگوں سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنے 700 سال تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالامال کر دیا تھا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، آج انہیں دیش کی دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کے پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی تھی؟ انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے تھے؟ انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا شوق کا وارث جاری ہوا تھا؟ انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1957 میں 51,000 علماء شہید ہوئے تھے؟ انہیں کیا معلوم جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کی درختوں میں علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھی۔ اے غیور مسلمانوں، جب مٹھی میں فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہے، تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہے، انہیں ذرا بتا تو دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر ہمارے پیشانیوں کا نشانات ہے، یہاں کے خطے، یہاں کے گوشے گوشے پر ہمارے قلم اور پیروں کے چھاپ ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہمارے عزت و آبرو کا شمع خون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خرقاؤں کو بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قربانیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر آزاد کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پر سزا میں ترمیم کی کوشش کی
کی جا رہی ہے، جب کیسی آزادی ہے، جب کیسی جمہوریت ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو نہیں چاہیے ہمیں ایسی آزادی، ہمیں وہ آزادی چاہیے جسے آزادی کہتے ہیں، نہ کہ وہ آزادی جسے غلامی اور زبردستی کہتے ہیں۔ ہمیں مذہب اسلام کی آزادی چاہیے، ہمارا قرآن و عبادت کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے۔ امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، چاہے یہ جمہوریت کا خون نہیں، چاہے سیکولرزم کا مذاق نہیں، یہ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آج آزاد ہندوستان میں تو یہی ہو رہا ہے، ہم سے ہماری مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم مسئلہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم مسئلہ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جانوں کی بین چڑھا دیں گے، لیکن اصل خدائے قانون اللہ زبان قرآنی دستور اور مسلم مسئلہ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پڑ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، مگر مسلم مسئلہ بدل نہیں سکتا۔ ہے قول خدا قول محمد کہ ہے قول خدا قول محمد، فرمانا بدلا جائے گا، بدلے گا زمان لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ امت کے جانو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمان ہی نے سرفراز کیا اور مسلمان ہی کے قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کا گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم ہی سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ گلشن کو جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹی، کہ ایک گلشن کو جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹی۔ آپ یہ اہل چمن کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاریخ آزادی سے مسلمان کا نام نکالا جا رہا ہے، مسلمان مجاہدین آزادی کے کارناموں کو بھلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ستم والا ستم تو یہ ہے کہ ہم ہی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ آئے محبان وطن، آئے عاشقان وطن، سنو جاؤ ہمالیہ کے بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے شہروں سے معلوم کرو، آسمان کی ستاروں سے پوچھو، تاج محل کی فلک بور سے عمارت سے پوچھو، لال قلعہ اور جامع مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے، اور یہ سب کے سب ہماری عظمت کی گواہ ہے۔ اگر ہندوستان کی دانشوروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رعایت کس نے دی، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے بھیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے بھیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دانشوران قوم، الغرب مسلمانوں کے تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کا یہ پکار نہیں بلکہ کرسی نشین حکمرانوں کا بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، ہر میدان میں مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا، معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مجبور بنایا گیا، ہماری ترقی کے راہوں میں رکاوٹیں عائد کی گئی، قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔